أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. شکر و تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ وہ لوگ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. محترم سامعین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جہاں ایک طرف یہ ہمارے لیے ثواب اور برکت کی کتاب ہے، وہیں یہ کتاب اصلاً ہمارے لیے نصیحت اور ہدایت کی کتاب ہے. لہٰذا ہمیں اس کتاب سے ہدایت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے، خود سے اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اگر ہم خود سے مطالعہ نہیں کر سکتے تو قرآن مجید کے درس کی مجلس میں شامل ہونا چاہیے اور قرآن سے استفادہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے قرآن مجید کا درس پیش کرتا رہوں. آج سے میں نے اس کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور چونکہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اہمیت سورہ فاتحہ کی ہے، اس کے بہت سارے فضائل حدیثوں میں وارد ہیں جن سے آپ بہت حد تک واقف بھی ہیں. اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت کی جاتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے. اور یہاں نماز سے مراد اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو لیا ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر آیت پر جواب دیتا ہے. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا. اور جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. اور جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت اور میری بڑائی بیان کی. اس طرح سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. اس سے سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. وقت مختصر ہے، اس لیے میں اختصار کے ساتھ اس سورہ کی کچھ تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا اور گفتگو ختم کروں گا. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شکر و تعریف ہے اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہ بھی ہیں جو دنیا میں ہم کو حاصل ہیں. ہماری پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظامات فرمائے ہیں، اور سارے چرند و پرند، ساری مخلوقات کی پرورش کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انتظامات فرمائے ہیں،
وہ بے شمار ہیں، اور خاص طور سے ایمان والوں کے لیے آخرت میں جنت کی شکل میں، حوض کوثر کی شکل میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو ان نعمتوں پر انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اسی بات کی اس میں تعلیم دی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی ہمیں اللہ کی کوئی نعمت حاصل ہو یا جب بھی ہم اللہ کی کوئی نعمت استعمال کریں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ جب ہم کھانا کھائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یا الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مکفور۔ اس طرح کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں۔ اسی طرح سونے کے بعد کی دعا، مختلف اوقات کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہماری بخشی ہوئی پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس آیت میں ہمیں گویا شکر کی تعلیم دی گئی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت بے پایہ ہے، لیکن اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت یہ ہے کہ ہم جب کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، کوئی برائی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک گناہ لکھتا ہے، لیکن جب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کم از کم 10 گنا اس کا ثواب دیتا ہے، اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیتا ہے، اور ہمارے جذبے اور اخلاص کی بنیاد پر اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت اور مہربانی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، جو حد سے آگے بڑھ گئے ہیں اپنے گناہوں میں، برائیوں میں، وہ بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اللہ تعالیٰ صرف مہربان اور رحیم ہی نہیں ہے، بلکہ وہ عادل بھی ہے، انصاف کرنے والا بھی۔ وہ ہمیں ہمارے اچھے کاموں پر انعامات سے نوازنے کے لیے اور ظالموں کو سزا دینے کے لیے اس نے ایک دن مقرر کیا ہے، قیامت کا دن، اور اس دن ہمارے اعمال کا حساب ہوگا اور ہمارے اعمال کے مطابق سزا اور جزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن مالک اور بادشاہ صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ چنانچہ سورہ غافر کی آیت ہے کہ قیامت کے دن یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ وہ دن قابل ذکر ہے جب سارے لوگ بے نقاب ہوں گے، ان کا کوئی راز چھپا ہوا نہیں ہوگا، ان کی کوئی بات اللہ سے مخفی نہیں ہوگی۔ اس دن اللہ تعالیٰ پکار کر کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی؟ کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی، ہر طرف سناٹا ہوگا۔ پھر پکارا جائے گا للہ الواحد القہار، آج خدائے واحد کی بادشاہی ہے جو قہار ہے، زبردست ہے۔ ایک حدیث میں اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکارے گا انا الملک انا الجبار انا المتکبر این ملوک الارض این الجبارون این المتکبرون، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی والا۔ کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو زمین میں جبار بنتے تھے، جو تکبر کرتے تھے، اپنی بڑائی جتاتے تھے؟ تو اس آیت میں یہ واضح کی گئی ہے، یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ہمیں اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ اللہ ہی روز جزا کا مالک ہے، اور اللہ ہی اس دنیا کا بھی مالک ہے۔ مگر اس دنیا میں بہت سارے لوگ اپنی جھوٹی بادشاہی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اللہ کی بادشاہی کو اس زمین پر قائم کرنے کے بجائے اپنی بادشاہت کو چلاتے ہیں۔ یہ لوگ دھوکے میں ہیں۔ قیامت کے دن سارا راز ان کے سامنے کھل جائے گا کہ اصل بادشاہی اللہ کی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں بھی
اللہ ہی کی فرما روائی اور اللہ ہی کی بادشاہت کو قائم کرے، اللہ ہی کے بھیجے ہوئے نظام حیات کو قائم کرے۔ یہ اس بات کی ہمیں اس میں تعلیم دی گئی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس آیت میں ہم اللہ تعالیٰ سے اس عہد کو بار بار دہراتے ہیں جو ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کیا ہے۔ اللہ کی خدائی کا اقرار ہم نے کیا ہے، اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا ہے، اور اپنی بندگی کا عہد، اس بات کا عہد کہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی اور غلامی کرتے ہیں، تیری ہی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ محترم حضرات، عبادت کا لفظ بہت جامع ہے اور یہ گویا پوری زندگی میں، زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کی بندگی اور غلامی اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر یہ محیط ہے اور وسیع ہے۔ چنانچہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہماری بخشی ہوئی پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو اگر ایک بندہ حلال روزی کھانے کا اہتمام کرتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو زندگی کے جس شعبے میں بھی ہم اللہ کی اطاعت کریں، فرمانبرداری کریں، تو وہ ہر عمل ہمارا جو ہے اللہ کی عبادت ہے۔ اور عبادت کا ایک اہم جز دعا ہے، جس کی طرف ایاک نستعین میں ہماری توجہ مبذول کرائی گئی ہے کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم تجھی سے دعا کرتے ہیں، ہر حال میں تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنی مشکلات میں، پریشانیوں میں تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے عبادت کا ایک اہم حصہ ہے، لہٰذا ہم کو اللہ سے ہی دعا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کا اہتمام کرنا بھی چاہیے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ الدعاء مخ العبادۃ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور ایک حدیث میں ہے دعا هو العبادۃ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اس کے بعد ہماری جو سب سے بڑی ضرورت ہے اور جس چیز کی ہم کو خاص طور سے دعا کرنا چاہیے، انسان تو حدیث میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں ہر ضرورت کے لیے ہم اللہ سے رجوع کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہم ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، لیکن ہماری سب سے بڑی جو ضرورت ہے جس کی طرف اس آیت میں توجہ مبذول کرائی گئی ہے وہ ہے ہدایت۔ ہمیں ہدایت حاصل ہو جائے، صحیح راستے پر چلنا نصیب ہو جائے، صراط مستقیم پر، سیدھی راہ پر چلنا نصیب ہو جائے، وہ راستہ جو اللہ تک پہنچنے والا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی تک پہنچنے والا راستہ ہے، وہ ہمیں نصیب ہو جائے، اس کی دعا کی ہمیں اس میں تعلیم دی گئی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ یہ انسان کی ہدایت جو ہے بہت بڑی ضرورت ہے، اس کی دعا کرنے کی تعلیم اس میں دی گئی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام و اکرام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پہ چلا۔ بظاہر دنیاوی اعتبار سے تو کچھ دنیا دار بھی ہوتے ہیں، ظالم لوگ بھی ہوتے ہیں، ان پر بھی اللہ کی نوازشیں ہوتی ہیں، لیکن وہ دراصل فتنہ ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف انبیاء علیہم السلام، صدیقین اور شہداء پر جو اللہ کا فضل و کرم ہوا وہ دائمی ہے، وہ اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور ظالموں کے ساتھ جو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، فتنے کے طور پہ ان کے اوپر جو ظاہری انعامات ہوتے ہیں وہ وقتی اور عارضی ہوتے ہیں، فانی ہوتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب۔ لہٰذا ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم انبیاء اور صدیقین کے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ چنانچہ اس کی قرآن میں دوسری جگہ وضاحت بھی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا فضل و کرم ہوا، اللہ کا انعام ہوا، یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں اور شہداء اور صالحین۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ یہاں دو قسم کے لوگوں کے راستے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ایک طرح سے
کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو لوگ سرکشی کے نتیجے میں، اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، نمرود، اس طرح کے ظالم لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یا قوم یہود جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہ لوگ مراد ہیں۔ اور اسی طرح ولضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہ ہو گئے۔ اس سے مفسرین نے خاص طور سے عیسائیوں کو مراد لیا ہے، جو صوفیانہ خیالات میں گم ہو گئے، رہبانیت میں گم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کا صحیح نظام دیا تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، دنیا سے کنارہ کش ہو گئے۔ جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم حلال روزی کمائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے، انسانی سماج میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں، اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنائیں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اگر ہم والدین اور ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اگر ہم اپنے سماج کے بھائیوں سے محبت اور خیرخواہی کی بنیاد پر رشتہ استوار کریں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ یہ ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے، نہ کہ صوفیانہ خیالات اور رہبانیت کی بنیاد پر دنیا سے کٹ کر زندگی گزارنے کا طریقہ اپنایا جائے، جیسا کہ عیسائیوں نے کیا، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ رہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعایتها، کہ رہبانیت کو ان لوگوں نے خود ہی ایجاد کیا تھا، ہم نے ان پر اس کو فرض نہیں کیا تھا، تو پھر ان لوگوں نے اس کا لحاظ نہیں کیا جو لحاظ کرنے کا حق تھا۔ یعنی رہبانیت کو اختیار کرنے کے نتیجے میں یہ غلط راستے پہ چلے گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچائے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس سورہ کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔